اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ کلاس حصہ نظم ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں پہلی نظم ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ ہم دوسری نظم اب ہم لوگوں نے پڑھنی ہے، نعت۔ ڈائری اپنی آج کی نوٹ کر لیجئے۔ نعت کی ریڈنگ ہم نے کرنی ہے، جس میں نعت کے شاعر کا تعارف جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے آج کی ڈیٹ میں، اور ساتھ میں اپنی نظم جو نعت ہے اس کی ریڈنگ بھی جو ہے وہ کریں گے۔ اپنی جو ہے آپ لوگ ٹیکسٹ بکس نکال لیجئے۔ دوسری نظم ہے ہماری بک کے اوپر، نعت امیر منائی کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے۔ امیر منائی کا تعارف اپنی بکس کے اوپر سے کھول لیجئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سن پیدائش اور سن وفات جو ہے ہم لوگ شاعر کا یا مصنف کا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی کریکشن میں نے کی ہوئی ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 1832 لکھا ہوا ہے امیر منائی کا سن پیدائش، یہ 1829 کر لیجئے۔ اسے کریکٹ کر لیجئے اپنی بکس کے اوپر، کاٹ کے نیچے پین کے ساتھ اسے کریکشن کر لیں، اور سن وفات ہے سن 1900۔ امیر منائی جو ہے ان کا تعارف اپنی بکس پہ کھولیے، پینسلز آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں۔ تعارف دیکھیے اپنی بکس کے اوپر۔ منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ اوت کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں اس کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری کی اصلاح لی۔ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی جو ہے وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران انتقال ہوا۔ امیر منائی کا جو شمار ہے وہ اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں، فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعتوں میں آورت کے مقابلے میں آمد کا رنگ جو ہے وہ ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ انہوں نے محاورات اور ثنائے کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ آخری پیراگراف میں امیر منائی کی تصانیف کے نام ہے، انہیں ہائی لائٹ کر لیجئے 8 کلاس۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان مرات الغیب، صنم خانہ عشق، اور ایک نعتیہ دیوان محامد خاتم النبیین شامل ہے۔ جو نعت ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ آپ کی اسی نعتیہ دیوان سے لی گئی ہے، محامد خاتم النبیین سے۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ ان کا نعت تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ یہ ہمارا شاعر کا تعارف ہو گیا۔ اپنی نظم کی طرف آئیے۔ نعت کی آج ہم لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ تو جو نعت ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے یہ امیر منائی کی لکھی ہوئی ہے، جن کا بھی ہم لوگوں نے تعارف پڑھا 8 کلاس۔ اپنی نعت دیکھیے، اپنے پینسلز جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں میننگس لکھنے کے لیے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کی ہوا۔ اب یہاں پر امیر منائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے صبح کی ہوا، کہ بے شک تو مدینے سے ہو کر آئی ہے، کہ تیری خوشبو ہی بتا رہی ہے کہ تیرا گزر جو ہے وہ مدینہ کے مقدس شہر سے ہوا ہے۔ یہ جو خوشبو تجھ سے آ رہی ہے صبح کی ہوا، یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو ہی بتا رہی ہے کہ تو مدینہ شہر سے جو ہے وہ ہو کر آئی ہے، اور تیری خوشبو ہی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ تیرا گزر جو ہے وہ مدینہ سے ہوا ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں،
تیرا تذکرہ ہے، تیری گفتگو ہے۔ طوطی و بلبل خوش آواز پرندے ہیں، تذکرہ ذکر۔ کہتے ہیں کہ ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں بھی سنی ہیں، ان کی زبان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، ان کا ذکر اور انہی کی گفتگو ہے کہ طوطی اور بلبل جو ہے یہ خوش آواز پرندے ہیں، خوش الحان پرندے ہیں، ان کی آوازیں خوبصورت ہیں۔ یہ پرندے بھی اپنی خوبصورت آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی زبان پر بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے۔ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ جیوں زندہ رہوں در دروازہ، حسرت آرزو تمنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ اپنی زندگی گزاروں، میری ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ گزرے، اور میری تمام عمر یہیں پہ جو ہے وہ گزر جائے، اور میری یہی سب سے بڑی خواہش ہے، یہی میری حسرت ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمے ٹھہر جانا، جلوہ نور، یکسو ایک طرف، چار سو ہر طرف۔ آپ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے امیر منائی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ جس طرف بھی ہماری آنکھ ٹھہر جاتی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آتا ہے۔ اگر ہمارا دل ایک طرف یکسوئی حاصل کرے تو ہمیں ہر طرف جو ہے وہ آپ علیہ وسلم کے نور کی پھیلی ہوئی روشنی ہی نظر آتی ہے کہ آپ علیہ وسلم نے دنیا میں جو ہے اپنے نور کی روشنی پھیلائی۔ آپ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ جو ہیں وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں موجود تھی، لیکن آپ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی، آپ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہر طرف پھیلا۔ تو اگر ہم اپنے دل میں یکسوئی حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہیں، اور وہی روشنی ہمیں ساری دنیا میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ خاک مٹی ہونا، حرمت عزت، آبرو کا مطلب بھی ہے عزت، قدر و منزلت۔ کہ آپ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں، میں خاک ہو جاؤں، کہ اسی چیز پر میری جو ہے وہ عزت ہے، یہی میری قدر و منزلت کی نشانی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی آپ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان تعلیمات کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزاروں، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے میری موت آ جائے، میں خاک ہو جاؤں، اور آپ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے ہی میری عزت ہے، میری آبرو ہے، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے مجھے دنیا میں اور آخرت میں قدر و منزلت ملے گی۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقامے بھی تو لا مقامے بھی تو ہے۔ کہ ظہور ظاہر ہونا، نور روشنی، مقام دنیا، رہنے کا ٹھکانہ، لا جو ہے محدود دنیا، لا مقام وہ دنیا جس کی کوئی حد نہ ہو، لا محدود دنیا یعنی آخرت، غیر مادی دنیا، کہ یہاں پر آپ علیہ وسلم کا نور ہے، آپ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے آپ علیہ وسلم کا نور، آپ علیہ وسلم کی روشنی جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ آپ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ آپ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ ہوتی۔ تو آپ علیہ وسلم کا جو ہے آپ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، لیکن آپ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا، اور آپ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ علیہ وسلم کی ہمیں ہر طرف پھیلی ہوئی روشنی نظر آتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پھیلی ہوئی روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ بے داغ بغیر کسی داغ کے، لالا سرخ رنگ کا پھول ہے جس میں داغ ہوتا ہے، کالے رنگ کا نشان ہوتا ہے، بے خار بغیر کانٹے کے، گل پھول۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ پھول
لالا کا پھول جس میں کوئی داغ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کے داغ سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ہمیں کسی قسم کا کوئی داغ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پھول ہے، ایسے پھول کی مانند ہے کہ جس پہ پہنچنے تک جو ہے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کانٹوں سے نہیں الجھتے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کانٹوں سے نہیں الجھتے۔ کہ گلاب کا پھول انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی ہاتھ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں، اور لالا بے شک بہت خوبصورت پھول ہے لیکن اس پر بھی جو ہے وہ داغ ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں کردار میں کسی قسم کا کوئی داغ نظر نہیں آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے ضرر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس سے آج تک کبھی کسی کو جو ہے زیرو کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا۔ آپ بے ضرر انسان ہیں، اور یہ ذات صرف آپ ہی ذات کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کے رہنے والوں کے لیے جو ہے رحمت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ ہماری آج محمد خاتم النبیین 8 کلاس اس کا ماخذ ہے، ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہ ہماری نعت کی ریڈنگ جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ایکسرسائز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری جو ہے وہ کی جائے، تو آپ لوگوں کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ کل نوٹ بکس پہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں گے۔